بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش کی، جہاں پر یوگی سرکار کو ایک ڈر ستا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب راج بھر صاحب کی پارٹی سے الائنس کے ذریعے سے یہاں پر نگر پنچایت الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اسی کو لے کر یہاں کی سرکار یوگی آدتیہ ناتھ اور یہاں کی بی جے پی سرکار پریشان حال نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر دن بدن اسد الدین اویسی صاحب اور راج بھر صاحب کی پارٹی میں لوگ شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر کوئی مجلس اتحاد المسلمین جو پارٹی ہے، اگر وہ بے باکی کے ساتھ یہاں کام کرتی ہے اور یہاں کے لوگوں میں ایک جذبے کو بنا رہی ہے اور یہاں کے لوگ بھی اب مجلس کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھی لوگ شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگ مجلس کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب اتر پردیش میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو آنے والے ویدھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ایک اہم رول رہے گا، کیونکہ یہاں پر جس طرح سے مجلس اپنے قدموں کو بڑھاتی جا رہی ہے اور جس طرح سے اسد الدین اویسی صاحب اور راج بھر صاحب کی پارٹی میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، یہاں کے نوجوان اور یہاں کے بزرگ اور یہاں کی ہماری ماں اور بہنیں مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں پر دن رات کام کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اسی بات کو لے کر خوش نظر آ رہے ہیں جس طرح سے مجلس اس بار اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں نگر پنچایت الیکشن میں اترنے جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ اسے جوش کو دیکھ کر یہاں کی موجودہ سرکار کو ڈر لگنے لگا ہے۔ اب یہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے گجرات میں جا کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو وہاں پر باہر کا راستہ دکھایا اور وہاں پر جا کر انہوں نے بڑی جیت کو حاصل کیا، اب اسی کو لے کر یہاں پر مجلس کام کر رہی ہے اور جس طرح سے اسد الدین اویسی صاحب یہاں پر دھواں دھار پرچار کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے یہاں پر ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ صدر شوکت علی صاحب بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں نگر پنچایت الیکشن میں اتر چکے ہیں اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نگر پنچایت الیکشن کے لیے اپنے 61 امیدوار اتارنے جا رہی ہے، اور یہاں کے لوگ ان امیدواروں کو اعلان کے ذریعے سے یہ بتا دیا جائے گا کہ یہاں پر کون وہ امیدوار ہیں، ان کے انتظار میں یہاں کی عوام اب بے صبری سے انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سے مجلس یہاں پر پورے اتر پردیش میں کامیابی کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اب وہ اگر جوش دیکھا جائے تو نگر پنچایت الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو یہاں پر بہت بڑی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جلد ہی بنگال کے بعد میں یہاں پر ایک جن سبھا کو پھر سے وہ سمبودھت کریں گے اور اعظم گڑھ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جلد ہی آئے گی اور اتر پردیش کی سرزمین پر اسد الدین اویسی صاحب خطاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو آنے والے ویدھان سبھا 2022 میں جو ہونے جا رہے ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے برا سبب بن کر نکلیں گے، اور یہاں کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو مسلم لیڈر ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بی ایس پی، سماج وادی پارٹی اور ان کے بھی جو بڑے لیڈر ہیں وہ بھی مجلس میں شامل ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے کانگریس پارٹی میں بھی ایک ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، اسی کو لے کر یہاں کے کانگریس کے بڑے لیڈر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا پرچم تھام رہے ہیں اور مجلس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب اس الیکشن کو لے کر جو نگر پنچایت میں ہونے جا رہے ہیں اس کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں لڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر نگر پنچایت میں آپ کی بڑھت بڑھی رہی
رہی اور آپ نے اچھا پردرشن کیا تو اس کا آپ کو فائدہ ودھان سبھا کے الیکشن میں بھی ہوگا۔ اسی ایجنڈے کو لے کر یہاں پر مجلس کے صدر جناب شوکت علی صاحب یہاں کی عوام سے مل رہے ہیں اور یہاں کی عوام بھی شوکت علی صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سے یہاں پر اب مجلس آگے بڑھ رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر جلد ہی مجلس کو اس نگر پنچایت الیکشن میں بڑی کامیابی ملے گی۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اتر پردیش میں رہتے بستے ہیں تو آپ مجلس کا ساتھ دے کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو وہاں پر کامیابی کی طرف اور مضبوطی کے ساتھ میں لے کے جائیں اور آنے والے دنوں میں مجلس وہاں پر ایک کامیابی کی اور بڑھے گی اور وہاں پر ایک بوتھ پارٹی بن کر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ میں کھڑے رہ کر ان کو ہرا کر دکھائے گی۔ اس طرح سے گردرا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو باہر کا راستہ دکھایا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اتر پردیش میں بھی مجلس کنگ میکر کا رول ادا کر کر یہاں پر بھی ایک نئی سرکار بنائے گی اور یہاں پر راج بھر صاحب کے ساتھ میں مل کر مجلس اتحاد المسلمین الائنس کے ساتھ میں الیکشن لڑ رہی ہے اور اسی الائنس کو لے کر یہاں کے لوگ بھی اب مجلس کا اور راج بھر صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، آ رہے ہیں۔ یہاں پر وہ دونوں پارٹیوں کو اور مضبوط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کچھ دن پہلے آئے تھے اور انہوں نے اپنے خطاب کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب اسی کو لے کر یہاں کے شوکت علی صاحب ہمارے جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، یہاں کے جو صدر ہیں اتر پردیش کے، وہ دن رات کام کرتے ہوئے آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کو لے کر آپ کے بیچ آ کر گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں کے لوگ بھی مجلس کے پرچم کو تھامتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے پچھلی مرتبہ الیکشن لڑا تھا لیکن مجلس کو یہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی اب اس الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کو جیت ملے گی اور آنے والے ودھان سبھا میں بھی مجلس کو یہاں پر بڑی کامیابی ملے گی اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے پرچم کو اتر پردیش میں بھی لہرائے گی۔ اسی کو لے کر یہاں پر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب جلد ہی اتر پردیش کا دورہ کر سکتے ہیں اور یہ خبریں بھی بتائی جا رہی ہے کہ شیو پال یادو جو اکھلیش یادو کے چچا ہیں، وہ بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے الائنس کے ساتھ میں آئیں گے اور جلد ہی وہ بھی مجلس کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں۔ جس طرح سے شوکت علی صاحب کی بیٹی کی شادی میں اسدالدین اویسی صاحب نے اور شیو پال یادو نے دونوں نے بات کی تھی اور آنے والے نگر پنچایت الیکشن میں راج بھر صاحب اور اسدالدین اویسی صاحب اور شیو پال یادو مل کر یہ تینوں مل کر یہاں پر ایک بڑی طاقت کو پیدا کر رہے ہیں۔ اب اس طاقت کو لے کر آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دے کر یہاں پر اور مضبوطی کے ساتھ میں مجلس کو، راج بھر صاحب کو اور شیو پال یادو کو کامیاب و کامران کریں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو